اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے زندگی اور بندگی۔ زیادہ تر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ کم فہم لوگ جو حقیقت تک نہیں پہنچتے اور شریعت ہی کو آخری منزل سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز صرف مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بولے ہماری دل میں نماز ہے، ہماری اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز ہوتی ہے، تو بولے دل میں کھانا بھی کھا لینا نا۔ یہ تنقید ان کی یہ ہے ان لوگوں کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری دل میں نماز ہو جاتی ہے تو دل میں کھانا بھی کھا لو نا، منہ سے کیوں کھا رہے ہو؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں فرماتا ہے فَإِذَا قَضِيَتُمُ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں اس کی یاد اور ذکر سے غافل نہ ہو۔ یہ بات کی جائے تو وہ کم فہم لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے ذکر کی بات ہے، نماز مسجد میں ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بھائی میرے، نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہی نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صوفیاء اکرام پر اعتراض کرنے والے اس فرمان الہی کو غور سے پڑھیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ ذکر بالقلب اور ذکر خفی وغیرہ کے جو اصول اور قاعدے صوفیاء نے مرتب فرمائے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا خلاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں 70 درجہ بلند ہوتا ہے، دوچند ہوتا ہے۔ ظاہری ذکر سے وہ باطنی ذکر جس کو فرشتے نہ سنیں وہ 70 درجہ فوقیت رکھتا ہے زبانی ذکر پر۔ جب قیامت کے دن حق سبحانہ تمام مخلوقات کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور کرامن اور کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندے کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہیں۔ وہ فرشتے عرض کریں گے
ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذکر خفی ہے۔ بہقی اور شعب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکیں وہ اس ذکر سے جس کو وہ سنیں 70 درجہ بڑھا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے: میان عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ یعنی محب اور محبوب میں ایک ایسی رمز بھی ہے جس کی کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ظاہری اعمال و فرائض کے علاوہ ذکر خفی کی سرمدی دولت سے بھی مالا مال ہیں، اور جن کو ایک لمحہ کے لیے بھی ذکر حق سے غفلت نہیں ہوتی۔ یہی وہ ذکر بالقلب کی دولت ہے جسے پا کر مومن متفق ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، کہ جو سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔ یعنی دائم الفرض ذکر یہ ہے کہ ہر لمحہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر چلتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص فرض دائمی ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتا۔ 4 وقتی نماز یعنی 4 وقتی فرض یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 جو فرائض ہیں یہ وقتی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ دائمی فرض ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لے کل شیئن مسکلتون و مسکلت القلب ذکر اللہ، یعنی بعض درویش ایسے بھی ہیں جن کی زبان خاموش ہوتی ہے مگر ان کے دل یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ جو لوگ شریعت ہی کو آخری منزل سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ توحید کی تحقیق کریں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی گرہ میں یہ بات باندھ لیں کہ نماز سے پہلے فرض ہے اللہ کی پہچان، کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو کیا خاک نماز پڑھو گے؟ کیونکہ حکم یہ ہے شریعتاً نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسی پڑھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے۔ یہ حکم خالی الجبرا کا حساب نہیں ہے کہ صرف ہمیں سوچ لینا ہے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، بلکہ حدیث شریف ہے لا یقبل اللہ عبادت العبد کلہا معرفت اللہ تعالی، لا یقبل اللہ نہیں قبول کرتا عبادت العبد، عبادت اس بندے کی، کلہا معرفت اللہ تعالی جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی،
جس نے اللہ کی پہچان نہیں کی، جس کو اللہ کی پہچان نہ ہوئی، جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کی نماز قبول نہیں کرے گا اللہ۔ ان لوگوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو حالت نماز میں اپنی نماز سے غافل رہے۔ مولا کریم ہر بندے با وفا کو اپنا قرب عطا کرے، آمین ثم آمین۔